السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق الله العظيم۔ محترم عزیزان اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کیے ہیں وہ سورۃ الاحزاب کے چند آیات ہیں، جس میں اللہ پاک حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ یہ آیت اس واسطے تلاوت کی گئی ہے ہمارے پہ، خاص کر خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن کے فقراء پر قادیانی ہونے کا الزام لگتا جا رہا ہے۔ ہم 1924 سے اعلان کرتے آ رہے ہیں، حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب، آپ نے کئی بار اشتہارات کے ذریعے سے اور تصانیف کے ذریعے سے یہ علل اعلان دنیا کو بتا دیا کہ ہم حضور خاتم النبیین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی دعوے نبوت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کاذب ہے، دجال ہے۔ پھر بھی لوگ یہی الزامات لگاتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے جب حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب موجود تھے تو اس وقت کے بڑے بڑے جید علماء اور مشائخین آپ کے مامور ہونے پر تصدیق کیے اور یہ بتائے اپنے مریدوں سے کہ کنوا مع صادقین، ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور بعض نے یہ کہا کہ میں مولانا صدیق دیندار صاحب کے اندر بناوٹ اور تصنع نہیں دیکھتا۔ تو اس طرح سے آپ یہاں پر لگائے جاتے ہیں کہ
علماء اور مشائخین کی آراء کا بڑا بینر بھی لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جید علماء اور مشائخین حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب کی کیسی تعریف کیے، کیوں نہ کرے، کیونکہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ آپ روح اسلام کتاب میں فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ وہ فتنے قادیان ہے، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں دیندار چند بسویشور کتاب میں کہ یہ فتنے قادیان فتنے دجال ہے، کھلے الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے مضمون۔ اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کتاب ہدایت البالغہ میں کہ یہ قادیانیوں کا جو اللہ ہے وہ اسلام کا اللہ نہیں، اور جو قادیانیوں کے رسول ہے وہ اسلام کے رسول نہیں۔ تو اس طرح سے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں خادم خاتم النبیین کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور بنا کر کھڑا کیا ہے، اور قادیان سے جو آواز اٹھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، مرزا صاحب ایک نبی ہے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں خادم خاتم النبیین کتاب میں یہ ایسی ہتک ہے، ایسی گستاخی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کبھی نہیں ہوئی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس کا سدجواب کروں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو نبوت کی آواز اٹھی ہے اس کی میں بے خونی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ اگر گوگل کر کے دیکھیں گے ویکیپیڈیا میں، ویکیپیڈیا کوئی فرقے کا جو ہے نا مضمون شائع نہیں کرتا، وہ ریسرچ کر کے بتاتا، تو وہ بتاتا ہے انگلش میں مضمون، وہ اس کو یہاں پر لگائے بھی تھے کہ وہ کہتا ہے ویکیپیڈیا میں کہ یہ خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن 1924 سے قادیان کے خلاف کام کرتے ہوئے آئی، ان کو دلائل کے ساتھ ان کے دانت کھٹے کرتے آئے، تو یہ ہم نہیں بول رہے۔ تو اس طرح غیر بھی تصدیق کیے۔ آج جو خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیندار انجمن پہ الزام لگاتے قادیانیت کا، وہ خود گواہی دے رہے ہیں۔ مولانا عبدالحبیب صاحب آپ دیکھے بھی ہوں گے کہ کہتے ہیں کہ دنیا کے، ہندوستان کا نہیں، دنیا کے پورے علماء مل کے ان کا، کن کا، حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب کا 10% بھی کام نہیں کرے۔ دنیا کے علماء مل کے جو حضرت صاحب قبلہ عالم جو کام کیے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب مندروں میں گئے، مٹھوں میں گئے، کلیساؤں میں گئے، ان کے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیے، سنسکرت سیکھے، بڑی محنت سے سیکھ کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات، پیشن گوئیاں، پروفیسیز سب نکال کے دنیا کے سامنے رکھے۔ جس جگت گورو کا تم انتظار کرتے ہو وہ سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ نرا شمس وہی محمد ہے ہر طرح سے۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دشمن ہے بظاہر، ہمارے خلاف کتاب لکھ کے شائع کر رہے ہیں، مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا 10% 10% بھی دنیا کے عالمہ وہ کام نہیں کرے جو مولانا صدیق دیندار صاحب کام کرے۔ مگر کیا بولے آخری میں؟ نہیں، آخر میں ان کا عقیدہ جو ہے نا ذرا خراب ہو گیا، بھٹک گیا ایسا، نعوذ باللہ۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی، حضرت صاحب قبلہ عالم کے زمانے میں بھی ایک بڑے عالم صاحب آ کے حضرت صاحب کے ساتھ خانقاہ میں رہے، یہاں پر تقریباً کچھ دن رہے، 10-15 دن رہنے کے بعد بولے حضرت آپ کا کام تو بہت بہترین ہے، لیکن میرے کو عقائد سمجھ میں نہیں آیا، عقائد صحیح نہیں دکھ رہے۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمایا، دیکھو کام سمجھ میں آیا نا، کام اچھا ہے نا، تو کام کا ساتھ دیو، عقیدے کو چھوڑ دو، رہنے دو۔ تو وہ صاحب چلے گئے۔ پھر تو حضرت صاحب فرماتے ہیں دیکھو
جس کا کام اچھا ہوتا اس کا عقیدہ بھی اچھا ہوتا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کسی کا عقیدہ خراب ہے اور کام اچھا کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ لازم اور ملزوم ہے. عقیدہ اور کام دونوں لازم ملزوم ہیں. اس طرح بڑے بڑے جیت علماء مشائخین حضرت صاحب ابن عالم کی تصدیق کرے، ساتھ دیے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یعنی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے باپ. تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت گھٹائی نہیں گئی بلکہ بڑھائی گئی. کیسا؟ کسی ایک کے باپ نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دوسری آیت اس کی تشریح کرتی ہے ازواجہ امہاتہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوییں مومنوں کے مائیں ہیں. تو پھر مومنوں کے مائیں حضور کے بیوییں ہیں تو حضور کیا ہوئے؟ باپش ہوئے، روحانی باپش ہے. تو مطلب کیا؟ پوری امت کے باپ ہے. کیسا مقام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ جتنے سابق انبیاء آئے ان کا جب ذکر آیا قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ صَالِحًا أَخَاهُمْ، قرآن کریم میں آتا أَخَاهُمْ، ان کے بھائی. اخی بولتے ہیں بھائی کو بولتے، ان کے بھائی، یعنی امت کے بھائی تھے شعیب، امت کے بھائی تھے صالح، امت کے بھائی جتنے 1.25 لاکھ انبیاء تھے سب بھائی تھے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ ازواجہ امہاتہم، حضور کی بیوییں تمہارے مائیں ہیں. تو حضور باپ ہوئے، بھائی نہیں ہوئے. تو اس طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما کسی ایک کے باپ نہیں ہیں مگر روحانی اعتبار سے سب کے باپ ہے. اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص بات ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہے. اور وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو یہی جھگڑا ہے دنیا میں. بہت سارے لوگ اٹھ کے تحفظ ختم نبوت بول کے ایک ادارے کھول لیے، یعنی جب کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس ذکر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، قرآن کریم ذکر ہے، اس کو ہم ہی نازل کیے اور اس کی حفاظت کا بھی ذمہ ہمارا ہے. کوئی جو ہے نا تحفظ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ تہیہ کر لیا. تو یہ کیا ہے؟ خالی جو ہے نا کفر کے اڈے بنا کے رکھ لیے. جس کو بولے جو ہے نا کفر کے فتوے دے رہے. تو یہاں پر حضرت قبلہ عالم کھلے انداز میں بیان کر دیے کہ ہمارا جو ہے نا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اتنا تک حضرت قبلہ عالم فرمائے کھلے الفاظ میں کہ مرزا صاحب کی نبوت نہ دنیا کے کام کی ہے نہ دین کے کام کی ہے، کوئی کام کی نہیں ہے سوائے جھگڑے کے کام کے. اگر جو ہے نا یہ تعصب کی عینک نکال کے اگر دیکھیں گے حضرت صاحب قبلہ عالم کے تصانیف کو تو پتہ چل جاتا ہم کیا ہیں. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ملت واحدہ ہے. یہ ایسی جماعت ہے جس میں شامل ہو کے کام کرنے کی آرزو کرے بڑے بڑے اللہ والے. کیونکہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں ہر فرقے کی تعلیم سے واقف ہوں. نادان ہے وہ انسان جو مجھے قادیانی کہتے ہیں. میں ہر فرقے کی تعلیم سے واقف ہوں اور تبلیغ اسلام کے جو کام آتی ہے وہ لیتا ہوں اور خود کو صرف مسلمان کہتا ہوں. میرا مسلمانوں میں کوئی دعویٰ نہیں ہے. فرمایا کوئی دعویٰ نہیں ہے. کھلے الفاظ میں لکھیے. یہاں پر دیکھیے آپ مسجد میں ہمارے عقائد و مسلک کا اشتہار کب سے 1929 سے 1929 سے دیا جا رہا ہے نیوز پیپروں میں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. اور حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب کا دعویٰ الوہیت ہے، نہ نبوت ہے، نہ مسیحیت ہے، نہ مہدیت ہے. نہ کبھی کیا گیا نہ آئندہ کیا جائے گا.
کیسے کھلے الفاظ ہیں، ہم اہل سنت الجماعت ہیں، حنفی المسلک ہیں، ہمارا کام غیر اقوام اسلام کی تبلیغ کرنا اور مسلمانوں میں ولولے تبلیغ پیدا کرنا۔ کیسے کیسے جو ہے نا کھلے اشتہارات ہے، مگر نادان ہے وہ لوگ جو ایسے اللہ والوں کو نہیں پہچانے، کیونکہ ہمیشہ ہر زمانے میں اسی طرح اللہ والوں کی مخالفت ہوئی۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخالفت صداقت کی دلیل ہے بابو، مخالفت صداقت کی دلیل ہے۔ جتنا بڑا اللہ والا رہیں گا اتنی زیادہ اس کی مخالفت ہوتی۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا بڑے بڑے امام، 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے 4 امام ہیں۔ آج ان کے کروڑوں ماننے والے ہیں، ان اماموں کے اربوں ماننے والے، مگر جب وہ زندہ تھے ان کی تاریخ پڑھی آپ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان عالم کفر کا فتویٰ لگا کے جیل میں ڈالنے لگائے، 8 سال جیل میں رہے، جیل میں انتقال ہوا، لاشا بھی باہر نہیں نکلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مشقی کے باندھ کے آپ کو دوڑائے، 4 اماموں کو جو ہے نا بے انتہا تکلیف دیے کفر کے فتوے لگا کے۔ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مرید نے پوچھا کہ حضرت سچوں کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1000 مولوی کفر کا فتویٰ دینا، وہ لوگ سچے ہیں۔ دیکھیے کسوٹی کیا ہے؟ کفر کا فتویٰ ہے۔ تو ایسا جو ہے نا یہ لوگ کفر کا بازار کھول کے بیٹھے ہوئے، حالانکہ کیسے کیسے دلائل ہیں۔ حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا مرزا صاحب کی نبوت منوا رہے نا قادیانی، ہم منوا رہے کیا؟ ہم تو بالکل بائیکاٹ کرتے ان کا، کھلے طور پر جو ہے نا انکار کرتے، ان کی نبوت کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ ہم بریت کا اختیار کرتے، رد قادیانیت کر رہے ہم۔ کیا فرمایا حضرت صاحب اللہ علیہ؟ ان کی نبوت نہ بچے کے کام کی ہے، بچہ ہے نہیں، بچہ جب پیدا ہوتا تو کیا کرتے؟ کان میں اذان دیتے، ایک کان میں اقامت۔ تو آج بھی آپ جا کے قادیانی میں دیکھو، بچہ پیدا ہوا تو ایک کان میں اذان دیتے اور کیا بولتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اقامت میں بھی وہی بولتے۔ تو پھر بچے کا کام کا ہوا؟ ان کی نبوت کچھ کام کی ہے کیا؟ نہیں ہے بولے۔ پھر حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بچہ جب بڑا ہوتا تو بڑا ہونے کے بعد جب نماز پڑھتا انہیں، نماز فرض ہوتی تو اتحیات میں کیا پڑھتا انہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، تو کس کو مخاطب کرتا انہیں؟ حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، چاہے وہ قادیان کا کیوں نہ ہو۔ پھر جو ہے نا جب درود کی آیت پڑھتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کیا پڑھتے قادیانیاں؟ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، حضور پہ ہی صلوات بھیج رہے ہیں، وہاں پر بھی تو کچھ کام کیے کیا؟ بچپن کے کام کی نہیں ہے، نہ نماز کے کام کی ہے، نہ میدان کے کام کی ہے، حتیٰ کہ حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب فرماتے ہیں کہ قادیانی بھی کسی کو کلمہ پڑھائے، کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھائے تو کیا پڑھاتے ہیں؟ یہی پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں بھی ان کی نبوت بیکار ہو گئی، مرزا صاحب کی نبوت یہاں پر بھی کام کی نہیں ہے میدان میں۔ اسی طرح حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب نزا کا عالم آتا، جاکنی کا عالم رہتا تو کیا پڑھتے ہیں قادیانی بھی؟ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی میں نجات ہے۔ کہاں گئی نبوت؟ پھر جو ہے نا خبر میں جب سوالات ہوتے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تو وہاں پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ آپ جو ہے نا تشریف فرما ہوتے، تو ان کا بھی عقیدہ یہی ہے من نبیو کا کہ جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، تو خبر میں بھی کام کے نہیں ہے فرمائیں۔ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب فرماتے ہیں کہ خبر میں بھی کام کے نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا جب حشر ہوں گا، سب جو ہے نا
حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. یوم یجمع اللہ الرسل، جتنے رسول ہیں سب جمع ہو جائیں گے. کس کے جھنڈے میں؟ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. قیامت کے مالک حضور ہی ہوں گے. تو پھر جو ہے نا حشر کے بھی کام کے نہیں ہے، قیامت کے بھی کام کے نہیں ہے. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں صرف جھگڑے کے کام کے ہے، دوسرا کچھ بھی کام نہیں ہے. مرزا صاحب کی نبوت صرف جھگڑے کے کام کی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہاں سے تردید کریں ہم. ان کا عقیدہ آپ دیکھیں گے سن 2000 میں کچھ حالات ہوئے تھے خانقاہ سرور عالم میں. تو حکومت جو ہے نا پابندی لگانا چاہ رہی تھی. تو اس وقت یہ لوگ جو ہے نا قادیانی سے پہلے یہ مسلمان جو کفر کے فتوے دینے والے ہیں ظاہری علماء کہنے لگے کہ بالکل ان کو پابندی لگاؤ، یہ لوگ جو ہے نا قادیانی ہیں. مگر جب یہ شور و غل ہو رہا تھا تو قادیانی پیپر میں دیے کہ صدیق دیندار صاحب یعنی دیندار انجمن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے ہم کو مت جوڑو. پیپر نیوز پیپر کا نام بدر ہے، آج بھی اس کی کٹنگ ہے. تو بریت کا اظہار کرے. قادیانی خود بول رہے کہ صدیق دیندار قادیانی نہیں ہوتے، ان کو ہم سے مت جوڑو. کھلا اعلان کرے وہ لوگ. مگر آج بھی یہ عقل کے اندھے ہے کہ برابر جو ہے نا ان سے جوڑ رہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو اس طرح اب حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کتاب خادم خاتم النبیین میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب فرماتے ہیں کہ اب کوئی اولو العزم کامل انسان آئے گا تو وہ خادم خاتم النبیین ہی رہے گا. نئی امت نئی بادشاہت قائم نہیں ہوگی. مدعی نبوت کافر، کذاب اور دجال مانا جائے گا. تو یہ لوگ جو ہے نا کفر کے فتوے دینے والے دم چھلے نکال کے پیش کر رہے دنیا کے سامنے. حالانکہ کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے مواد. ہم جو ہے نا قادیانیت کے جو عقیدے ہیں اس کو جو ہے نا دجالی عقیدہ سمجھتے ہیں. کھلے طور پہ اعلان کر دیا حضرت صاحب قبلہ عالم. تو یہاں پر اور حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ نبی اگر کوئی خود کو سمجھا ہوا ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول خدا نے یہ فتویٰ دیا ہے، وہ کافر ہے، کاذب ہے، دیوالیہ ہے. کہ شیطان دامن میں اس کو لیا ہے یا ابلیس مردود اس کا پیا ہے. رب احمد نے کہا اے میرے پیارے احمد آپ کی ذات کا انکار کوئی کر دے گا، ہم کلامی نہ کروں گا، میں کبھی اس بد سے میں محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا. بات تیرے جو کوئی دعوے نبوت کر دے میں اسے زندہ نہیں رکھوں گا، مروا دوں گا. ایسے 30 کذاب اٹھے اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا مروا دیا. مگر حضرت صاحب قبلہ عالم آپ کے وصال سے پہلے آپ فرما دیے کہ میں جو ہے نا جمعہ کے دن طوفانی دورے پہ جانے والا ہوں بابا. یعنی آپ کے وصال کی بھی لوگوں کے اندر ایسی غلط فہمی بھر دی گئی. مگر حضرت مولانا صدیق دیندار چند بس صاحب قبلہ آپ اپنے وصال سے پہلے فرما دیے پوری جماعت کو میں جانے والا ہوں، جمعہ کے دن میں جاؤں گا اور یہ طوفانی دورہ رہے گا، ایک جو انوکھا دورہ رہے گا. تو لوگ سمجھے کہ بھئی واقع دورہ رہے گا، لیکن وہ کیا ہے دنیا سے کوچ کرنے کا دورہ تھا. حضرت صاحب قبلہ آپ جو ہے نا دنیا سے کوچ کرے، سب کو بول بتا کے گئے طوفانی دورے پہ. پھر فرمایا میں کہیں دور نہیں، پاس تمہارے ہی ہوں، اور بھی رہوں گا میں تمہیں میں بس کر. جماعت کو جو ہے نا ایسی چھوڑ دیے. یہ حضرت صاحب قبلہ عالم خون پسینے سے سینچے سو جماعت ہے. یہ کسی کی دماغ کی افترا نہیں ہے چلو بھائی ایسا جو ہے نا پورے جو ہے نا جانوروں کو جمع کر لیں گے،
پورے جانوروں کو جمع کر کے اس کو پیس دے کے انسان بنائیں گے. ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ جو ہے نا بمبئی میں ایک لیڈی تھی, ایک لیڈی جو ہے نا انہیں ایک جگت گرو بنائیں گے بلکہ ایک جو ہے نا جگت گرو بنائیں گے. کیسا بولتا؟ مسلمانوں میں سے, ہندوؤں میں سے, سکھوں میں سے, جینیوں میں سے, پارسیوں میں سے, سب سے اچھے چیزیں نکال اچھے سے چیزیں نکال کے دیکھو یہ ہے کتاب, اصل کتاب یہ ہے. اب یہ کتاب کو ماننا, اس کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا, اور اس کا جو بڑا کون ہے بولے تو جگت گرو ہے. گرو بہت ہے جگت گرو, وہ جو ہے نا جے کرشنا مورتی. تو وہ جو ہے نا تو حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا, یہ مثال دیے, تم جو ہے نا پورے جانوروں کو ملا کے پیس کے انسان نہیں بنا سکتے. تو ایسا جو ہے نا کوئی بھی جگت گرو اپنے دماغ سے نہیں بنا سکتا. تو وہ جگت گرو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور تمام کتابوں کی جو مجموعہ ہیں فیہا کتب قیمہ, وہ قرآن کریم ہے. کوئی کتاب جو ہے نا قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج دنیا کو چیلنج ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو غیر متبدل ہے, اور آج تک اس کے اندر کوئی ایک بھی سائنٹیفک ایرر کوئی دنیا نہیں بتا سکی. اس واسطے دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ از اسلام. سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. کوئی خامی نہیں بتا سکتے آپ, خوبیوں سے بھرا ہوا ہے, امن کا ضامن ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایسی مثال کوئی مذہب پیش کر سکتا کیا؟ ہرگز نہیں پیش کر سکتا. سرو اوتارا ستیہ, یعنی تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے کی جو بات ہے وہ کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا. جتنے جو ہے نا مذہبی کتابیں ہیں, تمام مذہبی کتابوں کو سچے ہے بول کے بولنے کا حق صرف اسلام کو ہے. تو اسلام کی یہ خوبیاں ہیں. اسلام عالمگیر دین ہے. یہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ عالمگیر ہیں. آپ جو ہے نا کہ کوئی بھی اگر ایک اصول دیکھیں گے مذہب کا, بھائی جو ہے نا نان ویج نہیں کھانا بول کے آپ اصول بنا لیں گے آپ, مگر آپ ایسے ایسے ملک ہیں, عالمگیر دین نہیں ہو سکتا آپ کا. اسکیموس ایسے برفیلے ایسے جو ہے نا ملک ہے جہاں پر برف پڑتے رہتے, وہاں پر جو ہے نا آپ کو ویجیٹیبلس ملتے ہی نہیں, وہاں پر مچھلی کھانا پڑتا, آپ کو نان ویج استعمال کرنا پڑتا. تو عالمگیر دین نہیں ہوتا. تو فطری دین فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. تو علامہ اقبال بھی کیا فرمائے, فطرت الاسلام ہی الفطرت, الفطرت ہی الاسلام. اسلام ہی فطرت ہے اور فطرت ہی اسلام ہے. تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یعنی اسلام کی جو نگہبانی کرنے والے یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی, یا عرب ہے یا پٹھان ہے بلکہ بتا رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم ہر طرح سے کھول کھول کے جو ہے نا پیش کرے. اور لوگ جو ہے نا یہ بھی الزام لگاتے ہیں حضرت صاحب قبلہ عالم گئے تھے, قادیان گئے تھے. بے شک حضرت صاحب قبلہ عالم فرمائے میں قادیان گیا, لیکن ان کے غلط عقائد کو دیکھ کر 15 دن سے زیادہ وہاں پر میں نہیں رہا. اپنا سامان چھوڑ کے میں آ گیا اور بیت فسخ کر دیا, کیونکہ جو نا غالی تھے, وہ غلو کر رہے تھے, غلط عقیدہ بتا رہے تھے. تو یہ باتیں لوگ نہیں بتاتے. تو اس طرح جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میں صوفی ہوں, بفضل خدا میں صوفی ہوں, اور صوفی کسی کی مخالفت نہیں کرتا. تو اسی لیے حضرت صاحب قبلہ عالم کیا کریں, کبھی جو ہے نا کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا. یہ ادارہ قائم ہو کے 100 سال ہو چکے, مگر آج تک کبھی جو ہے نا کسی جماعت کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں نکلا. حالانکہ اس کے برخلاف آپ دوسرے جماعتوں میں جا کے دیکھو, ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر بولتی, مگر الحمدللہ ایک ہم ہیں دیندار ہیں کہ جو ہے نا سب کو گلے سے لگانے والے ہیں, چاہے کون سے بھی فرقے کے رہنے دو. حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہر فرقے کے بانی کا دل سے احترام کرنا بابا, زبان سے نہیں. آج اسٹیجز پہ جو ہے نا بٹھا رہے لوگ ہر فرقے کے لوگوں کو, مگر جو ہے نا زبان سے بول رہے نہیں, بلکہ دل سے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ آج مبلغین دیکھیے آپ, ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھتے, چاہے وہ سنیوں کی ہو یا جو ہے نا اہل حدیث کی ہو, جماعت اسلامی کی ہو, کوئی بھی مسجد ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے.
ہر ایک کے جو ہے نا جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، ہر ایک سے رشتہ ناتا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہمارے قبیلے میں کرنا، صرف جو ہے نا دینداروں میں بچی دینا، نہیں، بلکہ ہر ایک سے رشتہ کر رہے ہیں. اگر اچھا رشتہ ہے، بچی دیندار ہے، ترجیح تو دیندار کو دینے کا ہے. تو اس طرح سے کوئی معاملے میں ہم جو ہے نا عام مسلمانوں سے الگ نہیں ہیں. اور حضرت صاحب قبلہ عالم 1932 میں 1952 میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب ایک اشتہار آپ شائع فرماتے ہیں. کب؟ 1932 میں. آج کے حالات کو دیکھ کے یہ نہیں بنائیں، آپ فرماتے ہیں، میں دیکھ کے ہی پڑھتا ہوں حضرت صاحب قبلہ عالم کیا فرمائیں. آپ فرماتے ہیں قادیانیوں کے پاس سلسلہ نبوت جاری ہے. یعنی یہاں پر جو ہے نا امتیاز بتایا جا رہا، جو لوگ ہم کو قادیانیوں سے جوڑتے ہیں ان کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قادیانیوں کے پاس سلسلہ نبوت جاری ہے. جو نبوت کا سلسلہ ہے، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی، مگر ان کے پاس وہ سلسلہ جاری ہے. میں بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی نبوت کو کافر، کاذب اور دجال سمجھتا ہوں. یعنی یہاں پر جو ہے نا نبوت جاری نہیں ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کافر، کاذب اور دجال سمجھتا ہوں. کھلے الفاظ میں یہاں پر، یہاں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسا پیج نہیں ہے، انڈائریکٹلی کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈائریکٹلی بتا دیے. پھر آپ حضرت فرماتے ہیں قادیانیوں کے نزدیک اسم احمد کے مصداق مرزا صاحب ہے. اسم احمد یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا تھا؟ احمد. تو ان کے پاس، قادیانیوں کے پاس اسم احمد کے مصداق کون ہے؟ مرزا صاحب ہے. حالانکہ مرزا صاحب کا نام کیا ہے؟ غلام احمد. مرزا غلام احمد قادیانی. مگر کیا ہے، غلام احمد کو کیا کرے لوگ؟ احمد بنا دے رہے، غلو کرے انہوں. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں قادیانیوں کے نزدیک اسم احمد کے مصداق مرزا صاحب ہے. میں سوائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو اسم احمد کا مصداق سمجھنا فساد سمجھتا ہوں. دیکھو کیسی بات ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو میں اسم احمد کا مصداق سمجھنا فساد سمجھتا ہوں. یہ فساد ہی ہے دنیا میں جو ہو رہا. نام احمد کے نام سے، اجرا نبوت کے نام سے یہ فساد مچا دیے. تو یہ حضرت صاحب فرماتے ہیں. تیسری بات یہ ہے، قادیانیوں کے پاس سوائے مرزا صاحب کے مرید کے سب کافر ہیں. یعنی ان کی عقائد دیکھیے اور ہمارے عقائد دیکھیے. جو لوگ ہم کو جو ہے نا ملا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بین دلیل ہے. جو لوگ قادیانی ہیں ان کے پاس مرزا صاحب کے مریدوں کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں وہ کافر ہیں ان کی نظر میں. مگر حضرت صاحب فرماتے ہیں میں کسی کلمہ گو کو کافر کہنا گناہ سمجھتا ہوں. میں کسی کلمہ گو کو کافر کہنا گناہ سمجھتا ہوں. تو کیسے جو ہے نا پھر آگے فرماتے ہیں حضرت صاحب قبلہ عالم، قادیانی عام مسلمانوں کو جنازہ نہیں پڑھا کرتے. دیکھیے آپ، حضرت صاحب قبلہ عالم کئی باتیں بتائیں ان کے. قادیانیوں کا قبرستان الگ، ان کا قبرستان الگ ہے. عام قبرستان میں دفن نہیں ہوتے وہ. ان کا امام الگ، ان کی گادی الگ، ان کا خلیفہ الگ، سب کچھ الگ ہے ان کا. یہاں پر کچھ بھی الگ نہیں ہے ہمارے پاس. یہاں پر نہ امام الگ ہے، نہ گادی الگ ہے، نہ قبرستان الگ ہے. ہمارے مبلغین کئی جو ہے نا عام قبرستانوں میں مدفون ہیں، آ کے دیکھو آپ. تو اس طرح یہاں پر حضرت صاحب فرماتے ہیں قادیانی عام مسلمانوں کو جنازہ نہیں پڑھتے، میں ہر کلمہ گو کا جنازہ پڑھ لیتا ہوں. پھر جو ہے نا آپ فرماتے ہیں قادیانی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، میں ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. کیسے ثبوت ہے یہ؟ اگر جو ہے نا فرقے کی اینک لگا لیے تو سمجھ میں نہیں آتا. تم صرف جو ہے نا گندی مکھی کیا کرتی، پورا جسم پھر کے جہاں پر پھوڑا ہے، پھنسیاں وہیں بیٹھتی ہیں. تو ایسا جو ہے نا گندگی کی عادت پڑ گئی. کیا خراب چیز ہے ان کے اندر؟ ارے اچھائی بھی تو دیکھو، کیا اچھائی ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے اندر 99% برائی ہے، ایک اچھائی.
ایک اچھائی کو دیکھ کے محبت کرو اس سے، وہ نہیں کر سکتے، صرف جو ہے نا بیٹھ کے کفر کے فتوے دیتے جا رہے۔ ڈرنا چاہیے، وعید ہے، من کفر مسلم فہو کافر۔ اگر تم جو ہے نا جس کو کافر کہہ رہے ہو، خدا نہ خواستہ وہ مسلمان نکل جائے حشر کے میدان میں، وہ ولی غوث ابدال تو دور کی باتیں رہنے دیجئے، خالی مسلمان بھی نکل جائے وہ حشر کے میدان میں، تو کیا حشر ہوں گا آپ کا؟ آپ عالم ہے، دنیا میں مفتی ہے، کامل ہے، سب ڈگریاں بیکار آتے۔ کیوں؟ حضور فرمایا من کفر مسلم فہو کافر۔ کسی مسلمان کو کافر کہا تھا، وہ کفر اس کے اوپر لوٹ کے آتا، انہیں کافر آتا۔ کیوں جو ہے نا تم اپنی آخرت کو خراب کر لے رہے، دنیا بھی خراب کر رہے، آخرت بھی خراب کر رہے، خود تو کر لے رہے مگر دوسروں کو بھی بھڑکا رہے، شیطان بن جا رہے، شیطان دوسروں کو جو ہے نا بہکانے والا۔ بڑے بڑے جو ہے نا جلسے کر کے، ورکشاپ کر کے کیا کر رہے تم؟ دین کی خدمت کر رہے، ارے آخرت خراب کر لے رہے۔ ارے دین کی خدمت یہ ہے، مندروں میں جاؤ، مٹھوں میں جاؤ، تحفظ ختم نبوت یہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا کیسے گندہ دہی کر رہے، کیسے کیسے کتابیں لکھے، گالیاں دے رہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں، تم کیا کر رہے؟ بڑے بڑے ڈگری جو ہے نا لے کے بیٹھے ہوئے، عالم کی، مفتی کی، کامل کی۔ ارے زندگی وقف کرو، دین کی آپ سے نکلو۔ جس طرح یہ فقراء خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن کے فقراء اپنی زندگیوں کو وقف کر دیے، جان مال پورا قربان کر کے اشاعت اسلام کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلے۔ یہ کام کرو، اس میں نجات ہے، اس میں تمہاری آخرت بنتی، نہ کہ جو ہے نا صرف کفر کے فتوے دینے بیٹھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، الٹا تم جو ہے نا برباد ہو جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلیں گا۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوا۔ پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کفر کے فتوے دیے، 200 کفر کے فتوے دیے، بڑے بڑے عالم، ایک دو نہیں۔ پھر جو ہے نا آپ انتقال ہونے کے بعد، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے کے بعد اس فتوے کو، اس محضر کو جس کے اوپر دستخط تھے، یہ ناعاقبت اندیش جو مسلمان عالم تھے، آپ کے روزے مبارک پہ لٹکا دیے۔ مگر کیا ہوا؟ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، ان علماء سو کا مقام کیا ہے۔ یہ علماء سو ہے، یہ جو کفر کے فتوے دیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں 1400 سال پہلے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھتے ہیں، آپ بارہا سنیں بات کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھتے ہیں، دیکھ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید پرندے ہیں، خوبصورت پرندے ہیں، جن کے پروں کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا ہے سونے سے سنہرے رنگ سے، اور میں نے دیکھا کہ وہ پرندے زمین پہ اترے اور غلاظت کھا رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے علماء سو ہے، بل برے علماء، بدتر علماء جو کفر کے فتوے دیتے بیٹھے ہوئے، دین کی خدمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو دین میں داخل کرو۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یخرجون لدین اللہ افواجا، نکال کے پھینک دے رہے، لاکھوں مسلمانوں کو کفر کے فتوے دے کے نکال کے پھینک دے رہے۔ تو حضور فرمایا یہ علماء سو ہے، فرمایا تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، سفید لباس پہن کے اترانے والوں، تم جو ہے نا کفر کے فتوے دے کے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ لے کے ہم جو ہے نا نجات پا لیتے، ہم روزہ رکھ لے کے ہم نجات پا لیتے، ہم قرآن جو ہے نا اچھے لہن میں پڑھ لے کے ہم نجات پا لیتے، یہ سمجھ رہے۔ جبکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، اے صحابیوں، اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھیں گے تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے، تم ان کے روزوں کو دیکھیں گے تو اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے، اور وہ ایسا قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اتریں گا، اور وہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بدترین مخلوق رہیں گے، اور یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے مسکے میں سے بال نکلتا۔ تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے سروں کو مڑائیں گے۔ تو اس طرح بڑے بڑے جو ہے نا علماء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن اپنے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خاتم النبیین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ عالم جو اشتہار میں 1932 میں جو فرما رہے ہیں، قادیانی غیر حلقے سے بیٹا بیٹی کا لین دین نہیں کرتے. قادیانی غیر حلقے سے بیٹا بیٹی کا لین دین نہیں کرتے. میں ہر کلمہ گو سے رشتہ ناتا کرتا ہوں. اگر ہم قادیانی ہوتے تو ہم دوسروں سے رشتہ کیوں کرتے؟ آج جا کے دیکھ لو، آپ قادیانی موجود ہے، جا کے دیکھ لو، انہیں کسی دوسروں کو بچی نہیں دیتے. کسی عام مسلمان کو مسلمان سمجھتے نہیں انہوں تو بچی کیسا دیتے بولو آپ؟ نہ کسی کی بچی کو لے کے آتے. مگر یہاں پر آ کے دیکھیے آپ، دیندار انجمن میں، خانقاہ سرور عالم میں ہم سب سے رشتہ کرتے، سب سے ناتا کرتے. اور ایک علماء ظاہر ایک کہہ رہے تھے خانقاہ سرور عالم ہے، خانقاہ سرور عالم، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کی خانقاہ بلکہ لوگوں کو بھٹکا رہے. اب ایسا خانقاہ جیلانیہ ہے، آپ مستدپورے میں جائیں گے، خانقاہ جیلانیہ ہے. تو پیرانے پیر کی خانقاہ وہاں رہتے، پیرانے پیر. ایسے کئی نبی خانہ بول کے ہیں، نبی خانہ تو نبی رہتے وہاں پر. تو اس طرح جو ہے نا بالکل احمقانہ بات لوگوں کو بول کے بھٹکانا، دور کرنا. ہمارے مولانا غوث خاموشی صاحب آیا کرتے تھے انجمن کو، لوگ بھٹکاتے تھے ان کو، مت جائیے مت جائیے، مگر آپ آتے تھے. تو آپ اپنے بیانات میں بولیں، کیا بولیں کہ آپ لوگوں کا کام ایسا ہے، کوئی فرقے والے آپ کا کام نہیں کر سکتے. جو آپ دلیری سے جا کے مندروں میں جا رہے ہیں، مٹھوں میں جا رہے ہیں، جا کے اسلام کو پیش کر رہے، اپنے زندگیاں وقف کر دے رہے، یہ کام کوئی فرقے والے نہیں کر سکتے. سب جو ہے نا تنخواہ کے پٹھو ہے. یہ سوداگری نہیں، عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. تو یہاں پر جو ہے نا سوداگری نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیان میں فرما رہے ہیں کہ ایسا آپ لوگوں کا کام ہے، مگر آپ کی مخالفت کیوں کرتے لوگ دوسرے فرقے والے؟ اس واسطے کرتے کہ ایک مثال دی آپ، ایک شخص جو ہے نا خمخموں کی دکان پہ گیا، خمخم نے بولو لائٹا بڑے بڑے اچھے چھوٹے گولے، بڑے گولے، خوبصورت گولے. تو اس کو ہونا تھا ایک گولا جو پسند آ گیا اس کو، یہ گولا بہت اچھا ہے، اس کی لے لیں گے سوچا. مگر جب قیمت پوچھا تو اس کے پاس ہے 100 روپے. اب وہ جو خمخمہ ہے وہ 500 کا ہے. تب وہ انہیں بولا بھائی فکس ریٹ ہے، ہم دے نہیں سکتے. تو اب اس کی برائی کرنا شروع کر دیا، لے تو سکتے نہیں، تو لہٰذا ارے یہ ایسا ہے، اس کی جو ہے نا روشنی صحیح نہیں ہے، وہ ایسا ہے. تو ایسا جو ہے نا آپ کا کام ایسا بہترین ہے مگر ہم کر نہیں سکتے نا، تو لہٰذا آپ کچھ برے بول دینا، ارے انہوں قادیانی ہے، انہوں چند بس شیر میں یہ ہے وہ انہوں. اگر آپ کی تصدیق کر دیے، آپ کی تصدیق کر دیے تو لوگ ان کے مرید پوچھیں گے کہ حضرت پھر آپ کب نہیں کر رہے میدان میں؟ آپ کب زندگی وقف کرتے ہیں؟ کب جو ہے نا مندروں میں جاتے ہیں، کب مٹھوں میں جاتے ہیں؟ آپ تو بول رہے دیندار اچھا کام کر رہے بول کے بول رہے آپ، پھر آپ کب کرتے ایسا؟ تو لہٰذا یہ مصیبت ڈالنا نہیں ہے گلے میں، لہٰذا انہوں خراب ہیں، ان کی عقیدہ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، بس دور کر دو. ارے پھر عقیدہ خراب ہے تو چھوڑ دو، کام کا تو ساتھ دیو نا. ہمارا کام کیا ہے وہ دیکھو. ہمارا کام ہندوستان کو جنت نشان بنانا ہے، اس کام کے لیے تو ساتھ دیو نا. مل کے جائیں گے، ہم ہر جگہ جائیں گے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات جن جن قوموں کے پاس ہے، جن کے کتابوں میں ہیں، ان کو جا کے پیش کریں گے. آؤ ساتھ دیو. آپ بڑے بڑے ڈگریاں لے کے بیٹھ گئے، مدرسے کھول لے کے، خالی جو ہے نا مدرسے کھول لے کے بیٹھے، ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ، خالی مدرسوں میں مدرسے، مسجدوں میں مسجدیں. ارے نہ مسجد محفوظ ہے آپ کی، نہ مدرسہ محفوظ ہے. تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. دیندار انجمن مسلمانوں کا آخری سہارا ہے. مطلب کیا ہے آخری سہارا ہو؟ تو یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہاں پر جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے جو ہے نا بشارات کے بنا پر، کشف کے بنا پر یہ بتایا کہ قرآن کریم کا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ اسلام ہے. اصل اصول قرآن کریم اگر جو ہے نا آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک ہی بات بتائی گئی کہ تم جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کو پاک کر کے چھوڑو. ایک تھالی ہے جس میں 3 حصے گوبر ہیں اور 1 حصہ دودھ ہے. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ دودھ پاک ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے جو ہے نا
یہ پاک کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اب بعض لوگ بولتے نہیں خاتم النبیین بولتے ہیں, ان کے پاس خاتم النبیین بولتے ہیں یہ لوگ, آخری نبی نہیں بولتے. ایک صاحب بول رہے تھے, انہوں کیا بول رہے ہیں, نہیں دیندارہ جو ہے نا آخری نبی نہیں بولتے, خاتم النبیین بولتے مگر آخری نبی نہیں بولتے. ارے کتنے بار بولے ہم آخری نبی آخری نبی آخری نبی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکالو. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ہمارے پاس آئیے, یہ 2 گیٹ کھلے ہیں, 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. ہماری خانقاہ جو ہے نا امریکہ میں لندن میں نہیں ہے, یہیں پہ ہے حیدرآباد میں. بڑے بڑے جو ہے نا ڈگریاں لے رہے ہیں مگر عوام کو جو ہے نا غلط جو ہے نا علم دے رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں قادیانیوں کا انجمن احمدیہ انجمن ہے. قادیانیوں کا جو انجمن ہے نا اس کا نام کیا ہے, احمدیہ انجمن ہے. مگر میرا انجمن دیندار انجمن ہے. اللہ اللہ. قادیانیوں کا جو انجمن ہے وہ احمدیہ انجمن ہے. یہ کان کھول کے سن لو, جو لوگ ہم کو جو نا قادیانیوں سے جوڑتے, سن لو کہ جو ان کا جو انجمن ہے وہ احمدیہ انجمن ہے. یہ آج نہیں بول رہے ہم, ارے بھائی آج آپ لوگ مخالفت کر رہے بول کے ہم ڈر جا رہے ہیں. نہیں, 1929 سے 1932 کا اشتہار ہے یہ. 100 سال سے بولتے ہوئے آ رہے ہم, قادیانیوں کے خلاف بول رہے, ان کا گمراہ عقیدہ ہے. حضرت فرمایا کہ جو نا اس کی میں بے خونی کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا پورے ہتھیار دے کے بھیجا. تو یہ جو ہے نا یہاں پر ہمارا انجمن کیا ہے, دیندار انجمن ہے. کیوں دیندار, یہ لفظ ایسا ہے کسی بھی صورت سے اس میں فرقے میں بٹ نہیں سکتا ہے, فرقے میں مقید نہیں ہو سکتا. دیندار جو لفظ ہے نا, آپ دیکھیں گے آپ ہر مسلمان اپنے آپ کو دیندار بولنے پہ فخر محسوس کرتا. دنیا دار بولے تو گالی سمجھتے ہیں. ہمارے انجمن میں تو دنیا دار کسی کو بولتے تو گالی ہو گئی. تو ایسا جو ہے نا آپ نیوز پیپر میں دیکھیں گے, بچی دیندار ہونا, بچی دیندار ہونا, بچہ جو ہے نا دیندار ہونا. تو ایسا یہاں پر جو ہے نا کوئی فرقے کا احتمال ہی نہیں ہے, کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا, ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. اور ہر فرقے کے لوگ یہاں پر آئے, بڑے بڑے عبد القادر صاحب امرتسری جو 12,000 احادیثوں کے جو ہے نا حافظ تھے, ڈیبیٹ کرانے کے لیے آئے اہل حدیث حضرت صاحب قبلہ عالم کے زمانے میں. تو ڈیبیٹ کیا کرے کہ آپ متی ہو گئے اور بیعت کر لیے, حضرت صاحب قبلہ عالم کی بیعت کر کے لباس میں آ گئے. تو احادیث اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت آخرین آنے والی ہے. حدیثوں میں اس کا ذکر ہے, قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے نا منوانے کا نہیں ہے معاملہ. بلم یارف امام زمانی فقط ماتا معدت الجاہلیہ, جو زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت سے بچ نہیں سکتا. زمانے کے امام کو پہچانو, آپ جہالت سے بچنا ہے. آج تک بھی جو ہے نا بڑے بڑے علماء نہیں پہچان سکے. دنیا جو ہے نا زیر و زبر ہو جا رہی لیکن نہیں پہچان سکے. لیکن ایک وقت آئے گا لوگ پہچانیں گے اور اش کرتے رہ جائیں گے. تو ایسا جو ہے نا میں بتا رہا تھا کہ خانقاہ سرور عالم جو حضرت صاحب قبلہ عالم جو بورڈ لکھے, یہ 4 ایکڑ 6 گنٹے حضرت صاحب قبلہ عالم کو نواب صاحب کی طرف سے جو ہے نا تحفتاً ملی تھی دین کے کام کے لیے. تو حضرت قبلہ عالم یہ پوری 4 ایکڑ 6 گنٹے زمین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کر دیے. اسی لیے خانقاہ سرور عالم ہے. آپ چاہے تو جو ہے نا اپنے بیٹوں کے نام پہ اپنے پوتوں کے نام پہ وقف کر سکتے تھے, نہیں. سپریم کورٹ کے وکیل جو ہمارا کیس لڑ رہے تھے, جب آ کے دیکھے بورڈ خانقاہ سرور عالم کا اور اس کے پیچھے کی حقیقت کو سنے, بولے کہ میں آج تک ایسا اللہ والا نہیں دیکھا. بولے ارے لوگ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے پیسہ جو ہے نا بینک بیلنس جوڑ کے جاتے, مگر یہاں پر اتنی بڑی زمین ہے, لبے سڑک ہے, اس کو جو ہے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کرنے والا ایسا عاشق رسول میں نہیں دیکھا. بولے تو ایسے عاشق رسول کو آپ کفر کا فتویٰ دے رہے, آپ کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ میرے مبلغین شریعت کے سخت پابند ہے, 5 وقت کا نمازی تو ہے لیکن تہجد کے سخت پابند ہیں, فخری لباس پہننے والے ہیں,
دنیا کو لات مارنے والے ہیں. دجال سے مقابلہ کرنا، دجال کے رنگ میں رنگین ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے. فرمایا حضرت فرمایا دجال جو ہے نا دنیا سجا رہا، تو تم جو ہے نا دین سے جاؤ، دین کی خدمت کرو. تو بہرحال اس طرح آگے اس کا مضمون آئیں گا. تو یہاں پر جو ہے نا حضرت صاحب خدا فرماتے ہیں کہ قادیانی خلفاء سلسلہ احمدیہ میں بیعت لیتے ہیں. ان کی جو بیعت ہے وہ سلسلہ احمدیہ کی ہے. میں بیعت رضوان کے اصول پر بیعت لیتا ہوں. حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کیا ہے؟ سلسلہ احمدیہ کی بیعت نہیں ہے. بیعت ہماری کیا ہے؟ بیعت رضوان ہے، جو 1400 سال پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیے تھے. دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اور قرآن کریم کے احکام کی حتی الامکان پابندی کروں گا، اور تبلیغ اسلام کے کام کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. ایسی بیعت آپ جا کے دیکھیے، آپ سب جو ہے نا سلسلے کے بیعت چل رہے. یہ سلسلہ وہ سلسلہ، بس جو ہے نا باپ تھے، پھر اس کا جو ہے نا بیٹے، پھر اس کا پوترے پر پوترے، سلسلہ چل رہا. مگر ایسا نہیں ہے. حضرت صاحب اللہ کا فرماتے ہیں دین دین بول کے جو آگے بڑھا وہی ہمارا امام ہے. دین کا کام جو بڑھ کے آگے کر رہا تو وہ ہمارا امام ہے. اور جو ہے نا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کریں. حالانکہ بہت قابل تھے آپ کے بیٹے، مگر جانشین نہیں بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں مقرر کرے، نہ جانشین بنائے. نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو مقرر کرے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. مگر بعد میں امیر معاویہ جی اپنے بیٹے کو یزید جو ہے نا خلیفہ مقرر کرے. اس کے بعد جو ہے نا زوال آیا. حضرت صاحب قبلہ فرمائے یہ بےہودہ رسم، حضرت صاحب قبلہ کے الفاظ کیا؟ یہ بےہودہ رسم جب اسلام میں آ گئی، جب سے جو ہے نا اسلام کا نقصان ہوا. یہاں پر ایسا نہیں ہے معاملہ. تو یہ حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو بیعت ہے وہ سلسلے کی بیعت ہے. مگر حضرت فرماتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست، پانی آ گیا تو تیمم نہیں ہوتا. ایسا جو تمہاری جتنی سلسلے کی بیعت ہے اب کام دینے والی نہیں ہے. اب معمور من اللہ آ چکا ہے پورے نشانات کے ساتھ، 56 جسمانی 6 زمین و آسمان کے نشانات کے ساتھ وہ وجود آ چکا ہے. جب تک اس وجود کی جو نا بیعت میں نہیں آئیں گے تو روحانی تعلق پیدا نہیں ہوتا. تم عالم بن جائیں گے، فاضل بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، کامل بن جائیں گے، سب بن جائیں گے، مگر ولی نہیں بن سکتے. حضرت مولانا صدیق رضی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول آؤ، اے فدایان علی آؤ. بڑی مدتوں کے بعد یہ دربار کھلا ہے. کسی کو ولی بننا ہے، غوث بننا ہے، ابدال بننا ہے تو یہاں پر آؤ. یہ وہ خانخواہ ہے تم کو جو ہے نا دنیا ترک کرانے والی خانخواہ ہے. باقی جتنے خانخواہ ہیں آپ کو جو ہے نا دنیا ترک کرانے والا نہیں ہے. ہمارے ایک صاحب آئے تھے، بولے ہمارے جو ہے نا مولوی احمد اللہ خان صاحب، آپ جب انجمن کو آنے سے پہلے 1.5 سال تک مسلسل روزے رہے کہ اللہ میں کو ایسی جماعت بتا جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ ہو. 1.5 سال تک مسلسل روزے رہے اور کئی جماعتوں میں جانا ہوا. تو مول صاحب کا کہنا ہے کہ آپ پوچھ سکتے ابھی بھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں باتیں بتاتے اچھے، پھر جا کے دنیا میں چھوڑ دیتے، پھر دنیا میں پٹک دیتے. مگر یہاں پر آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ترک دنیا کیا ہے. دنیا کو ترک کر کے دین کے واسطے فقیر بن کے کام کرنا یہ کیا ہے. آؤ موجودہ زمانے کی قیامت دیکھو، کیا کوئی دین کی خاطر بھی فقیر ہو بیٹھا. تو یہاں پر حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ قادیان کے خلفاء قادیان سے اختیار بیعت لیتے ہیں. میں رب العالمین سے بشارت پا کر بیعت لیتا ہوں. ان کی جو بیعت ہے تھی وہاں پر انہوں اجازت دیے تو بیعت لینا ہے. مگر یہاں پر ایسا فرماتے ہیں میں رب العالمین سے بشارت پا کے بیعت لیتا ہوں. یہی وجہ ہے یہاں پر آنے والے دیکھتے ہی دیکھتے جو نا دنیا ترک کر دیتے، دنیا میں منہمک نہیں رہتے. اور دنیا کی محبت اگر دنیا میں بھی ہے مبائن تو جو ہے نا ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں رہتی. مال دے 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 کے جو ہے نا ان کے پاس دنیا کی محبت رہتی نہیں. تو ایسا آخری جو ہے نا 10واں پوائنٹ یہ ہے، قادیانی خود کو فرقہ احمدیہ میں مقید سمجھتے ہیں.
قادیانی خود کو فرقہ احمدیہ میں مقید سمجھتے ہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جامعیت والی کیفیت ہے۔ حضور فرمایا جب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے نا جماعت نورانی جماعت کی پہچان کیا ہے؟ سب جو ہے نا ناری رہیں گے، ایک نوری رہیں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ رہنے والی جماعت ہے۔ تو صحابہ کے نقش قدم تو پورے جتنی جماعتیں ہیں، مگر جو انا کا وجود ہے، اپنی زندگی قربان کر کے جائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد 63 سال تک جو ہے نا دنیا کا کاروبار نہیں کرے، دین بول کے اٹھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے استقامت دیں۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات ذکرکم انہ تعالیٰ جبار کریم مجید حلیم غفور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخری کی جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اے اللہ تو ان کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غضب جو ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لوگ جو ہے نا جو روحانیت کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں اس زمانے میں قادیانی حضرات بہت جو ہے نا روحانیت کے دعوے دار ہوتے تھے، ہم جو ہے نا تعلق باللہ رکھنے والے ہیں بلکہ، لیکن جب حضرت صاحب قبلہ عالم وہاں پر گئے، ان کے عقائد دیکھے، تو بولے کہ جو ہے نا اب یہ لوگ جو ہے نا روحانیت کے دعوے دار ہیں مگر دجال کو پہچاننے والے ہیں۔ دجال کون ہے؟ دجال کا گدھا کیا ہے؟ مگر کیا ہے؟ عمل میں صفر نکلے۔ آج دیکھیں گے آپ قادیانی حضرات کو کراف رکھنے والے رہتے ہیں، اور داڑھی بالکل جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بالکل فرنچ کٹ اور پینٹ شرٹ، اور جو ہے نا دنیا داری میں مگن۔ تو حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میں کس کو سمجھاؤں؟ بولے یہ لوگ جو ہے نا جو روحانیت کے دعوے دار تھے، یہ لوگ جو ہے نا دجال کے گود میں پڑے ہوئے ہیں، اب میں دین کس کو سمجھاؤں؟ تو یہاں پر حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ دجال جو انگریز ہے اس کا الٹا کرنا بابل۔ یہاں پر آگے دیکھیے فقراء کا معاملہ کیسا ہے، بال چھوڑے ہوئے داڑھی کے جو ہے بڑھانے والے، ہر صحابی کا یہی ٹھاٹ تھا ماشاءاللہ، دیکھ کے جو ہے نا حیران ہوتے تھے۔ حضرت صاحب فرمایا اگر جو ہے نا دجال انگریز بال کٹا رہا تو تم بال چھوڑو بابا، انہیں داڑھی مڑا رہا تو تم داڑھی چھوڑو، اس کا الٹا کرو، اس کا اپوزٹ کرو۔ انہیں تنگ لباس پہن رہا تو تم دراز لباس پہنو، جبا پہنو۔ انہیں دنیا کو جو ہے نا سجا رہا، بڑے بڑے بلڈنگاں بنا رہا تو تم جھوپڑیاں بناؤ۔ تو الٹا جتنا جو ہے نا قرآن میں آیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقیر سے ڈراتا۔ آپ حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، کیا بنتے بنو، شیطان نہیں ڈراتا۔ اگر آپ فقیر بنتے بولے تو گھر سے مخالفت شروع آتی، ارے کیسا فقیر بنتے تم؟ حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں میرے سر میں جتنے بال ہیں اتنے رشتہ دار ہیں میرے حیدرآباد میں، نوابی خاندان تھا حضرت کا، مگر جب یہ کام لے کے اٹھے، فقیر اختیار کر لیے، تو سب جو ہے نا رشتہ بتانا چھوڑ دیے۔ تو ایسا معاملہ ہے، جو دعوے دار ہے جو ہے نا دعویٰ دلیل پوچھتا، آپ عمل میں کتنے ہیں؟ کیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے جو ہے نا آپ کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھا، فرمایا حضور نبی سے۔ مگر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو اگر میں ٹیڑھا ہوا تو مجھے سیدھا کرو۔ کیسی بات ہے، کیسی فراخ دلی ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا، تابعین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم کیا کریں گے؟ تو ایک تابعی تھے، اپنی میان میں سے تلوار نکالے ہوئے، اس سے سیدھا کریں گے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، کیسی شان ہے آپ کی،
مگر کیسے جو ہے نا تربیت کرے آپ عوام کو. آپ خطبے میں فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو مہر اتنا بن رہے اتنا بن رہے ایسا مت کرو, اس کو فکس کر دو, ایسا مختصر کر دو. ایک خاتون اٹھ کے بولتی اے عمر تم کون ہوتے ہیں جو قرآن میں دخل اندازی کر رہے, اللہ تعالیٰ فکس نہیں کرا, تم کون ہوتے؟ تو بولے جو نا عورتوں سے دین سیکھنا پڑا آج عمر کو. تو کیسے کیسے معاملے ہیں. تو بہرحال اس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں جو لوگ جو نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کے نقش قدم پہ چل رہے, تو کیا فرمائیں, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. لوگ کہتے ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انا نحن صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمۃ العالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیع فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ والبراق والرفف مرکبہ الى براء البراء سفرہ مقام العہدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس رسول الى الناس جميعا اصحابہ مثل الانبیاء رضی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له مال الغنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ واہلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.